ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائے، ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائے، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب، ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائے، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم الحمدللہ مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے فکر آخرت دلانے والے سلسلے اسباق تصوف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے کے اندر سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی بہت ہی پیاری کتاب منہاج العابدین، عبادت گزاروں کا جو راستہ، اس کتاب سے الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمیں مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل چوتھی رکاوٹ نفس، اس سے متعلق امام غزالی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں، نفس کس طرح عبادت کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، کس طرح گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اس کے کیا ہیلے بہانے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آج ہم منہاج العابدین کی روشنی میں مفتی صاحب کی زبان سے انشاءاللہ اس کے حوالے سے سنیں گے۔ سوالات کے آغاز سے پہلے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، نفس سے متعلق ہمارا موضوع ہے، چوتھی رکاوٹ ہے جو امام غزالی نے ارشاد فرمائی، نفس۔ اور یہ لفظ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، نفس و شیطان یہ دونوں ملا کر بولے جاتے ہیں۔ تو شیطان کیا ہے، اس سے متعلق تو پھر کچھ نہ کچھ واقفیت ہوتی ہے، اور لیکن اس کے ہیلے بہانے وہ آپ نے ارشاد فرما دیے۔ نفس کس کو کہتے ہیں، نفس کیا چیز ہے اور یہ کیا کرتا ہے، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس کیا ہے؟ نفس ایک نا نظر آنے والی چیز کا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ عربی میں شے، نفس، عربی میں شے، نفس، شے، نفس، 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 عربی میں
کا ترجمہ ہے چیز. صحیح. شے کا معنی ہے کل موجود. ہر چیز جو موجود جو موجود ہو، جس کا وجود ہو، اس کو شے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب نفس نظر اگرچہ کہ نہیں آتا ہمیں، ٹھیک ہے. لیکن نفس ہر انسان کے اندر پائے جانے والی ایک کیفیت کا نام ہے. صحیح. اور جس طریقے سے عقل جو ہے، عقل نظر نہیں آتی انسان کو، ٹھیک ہے. تو عقل تابع ہوتی ہے حواس خمسہ کے. حواس خمسہ. یعنی جو انسان دیکھ رہا ہے، جو انسان سن رہا ہے، جو چکھ رہا ہے، جو بول رہا ہے، تو عقل جو ہے حواس خمسہ کے تابع ہے. صحیح. حواس خمسہ جو محسوس کریں گے، عقل تک پہنچائیں گے، عقل اس پر ایک حکم لگائے گی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر ابھی سردی لگ رہی ہو تو جو ہماری محسوس کرنے کی حس ہے، اس نے اس بات کی خبر دی کہ سردی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب عقل نظر نہیں آتی، صحیح. لیکن ایک کیفیت کا نام. ٹھیک. اسی طریقے سے نفس جو ہے انسان کے اندر پائے جانے والی ایک کیفیت اور ایک طاقت کا نام ہے. اثر رکھتی ہے یہ چیز. ایک بہت ٹھیک ہے. جو ہے پر اثر چیز کا نام صحیح. نفس ہے. اب عقل جس طرح ڈپینڈ کرتی ہے حواس خمسہ پر، نفس کی 3 اقسام بیان کی ہے. نفس مطمئنہ جو کہ ایک اچھا نفس ہے. ٹھیک ہے. نفس مطمئنہ. لوامہ، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک طرح سے نفس کی قسم ہے. صحیح. اور نمبر 3 نفس امارہ. نفس امارہ. ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ نفس امارہ پر کر رہے ہیں. یہ لفظ سنا بھی جاتا ہے نفس امارہ. جی پہلی 2 جو اقسام میں اتنا زیادہ استعمال میں نہیں ہے، جی. لیکن نفس جو امارہ ہے اس سے متعلق جو ہے وہ عام طور پر بولا بھی جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. تو اب انشاءاللہ تینوں کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں. تو جس طرح عقل جو ہے حواس خمسہ جو اسے پیغام پہنچاتے ہیں، عقل تک وہ پیغام پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. نفس جو نفس امارہ ہے، انسان کے اندر چھپی ہوئی جو خواہشات ہیں یہ کے تابع ہے. صحیح. تو انسان کی چاہتیں، اس کی خواہشات، اس کی ڈیمانڈ، یہ ہے نفس. ٹھیک ہے. اب نفس کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے تو یہ بیان کیا کہ نفس سے ڈرنے کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ وجہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ ہر وقت برائی نہیں سوچتا. اچھا، اچھے کام بھی سوچتا ہے. یعنی نفس مثال کے طور پر کھانے کی خواہش رکھتا ہے. صحیح. ہر کھانے کی خواہش تو بری نہیں ہوتی. اچھی خواہش بھی ہوتی ہے. بھئی اتنا تو آپ کھانا کھلائیں گے نا اس کو، اتنا تو آپ کھانا کھائیں گے اور اپنی خواہش کو ٹھنڈا کریں گے جس سے آپ جی سکیں، ٹھیک ہے. زندہ رہ سکیں. اگر آپ بالکل ہی نہیں کھائیں گے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے. صحیح. تو خواہشات کا نام نفس ہے. ٹھیک ہے. اب خواہشات کی درجہ بندی ہے. صحیح. ایک روایت میں ارشاد ہوا کہ نفس تمہاری سواریاں ہیں، نفس تمہاری سواریاں ہیں. ان پر اتنا بوجھ نہ لا دو کہ یہ چلنے سے لاغر ہو جائیں، صحیح. چلنے سے لاچار ہو جائیں. تو جن چیزوں کی خواہشات ہیں ان خواہشات کو پورا کیا جائے گا اعتدال میں رہ کر، ٹھیک ہے. حلال و حرام کے دائرے میں رہ کر. صحیح. اور جو لوگ حرام میں پڑتے ہیں در حقیقت اس کے پیچھے ایک بہت ہی بڑا محرک نفس ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
مطلب ان کو عیاشی کرنی ہوتی ہے، ان کی چاہت ہے ہم بس گل چھرا اڑائیں، ٹھیک ہے، ان کی چاہت ہے کہ ہم جو ہے وہ گھومے پھریں، عیش کریں، پیسہ بھرے حرام سے آئے. صحیح. تو ان خواہشات کے حصول کے لیے وہ جب حلال و حرام کا امتیاز ختم کر دیتے ہیں، یہ ہے وہ کیفیت جس کی مذمت بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ نفس خواہشات کا نام، صحیح. اور خواہشات کے درجے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب اتنا تو انسان کھائے گا، پیے گا، سوئے گا، آرام اپنے جسم کو دے گا جس کی اسے فطری طور پر حاجت ہے. صحیح. تو یہ بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر بیان فرمائی. ٹھیک ہے. اور ایک عرابی کا ایک قول نقل کیا کہ کسی عرابی نے اپنے دوست کے لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے ہر دشمن کو ذلیل کرے سوائے نفس کے. ٹھیک ہے. نفس کو ذلیل نہیں کیا جاتا، نفس سے سمجھوتا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ مثال کے طور پر آپ کو تہجد میں اٹھنا ہے تو آپ کو جلدی سونا پڑے گا. صحیح. آپ یہ چاہیں کہ میں 1 بجے سو جاؤں اور تہجد میں اٹھ جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ نیند کم ہوگی. تو اس کو نیند پوری دینی ہوگی. نیند کی جو چاہت ہے ایک انسان کے من کے اندر، انسان کے نفس کے اندر، اس کا تقاضا پورا کرنا ہوگا. صحیح. تو یوں اس سے سمجھوتا کر کے اس کے جو لوازمات ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے پھر آگے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے تو منہاج العابدین کے اس مقام پر یہ بیان فرمایا کہ 2 بڑی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے نفس سے ڈرا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی نفس کے خطرناک ہونے کی 2 بڑی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور اس کے مقابلے میں پلاننگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. حضور یہ نفس سے متعلق آپ جو امام غزالی فرمائیں گے وہ ہم سنیں گے، لیکن ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ شیطان کے حوالے سے ہم نے پچھلے ہفتے سنا اور شیطان کو جانتے بھی ہیں سب. تو یہ نفس ایک مستقل طاقت ہے یا شیطان نفس کو خراب کرتا ہے اور پھر نفس آگے جو ہے انسان کو مرگلاتا ہے، یا یہ اپنے طور پر جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، شیطان الگ کرتا ہے؟ اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں تاکہ الگ ہیں یہ ایک ہیں. تو شیطان کے متعلق تو بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوا الحمدللہ کہ شیطان کے 2 وار ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. وسوسہ آنا، خیال آنا. نفس بنیادی طور پر خیال نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے. نفس خیال اس طرح کے ڈالتا ہے کہ سو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، نماز بعد میں پڑھ لوں گا. صحیح. اس طرح کے ضرور خیالات ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جس طرح ایک شیطان جو ہے وہ فکری خیالات ڈالتا ہے ٹھیک ہے. کہ کبھی عقیدہ توحید کے بارے میں خیال ڈالے گا، کبھی رسالت کے بارے میں ڈالے گا، کبھی انجام کے بارے میں، کبھی معال کے بارے میں. شیطان جو ہے ایک مخلوق ہے ٹھیک ہے. جس کا خارج میں وجود ہے. صحیح. جو ایک خارج میں وجود رکھتی ہے، جنات کی نسل سے ہے اور جنات کو دیکھنا کوئی محال نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے خطاب کیا یا جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کا وجود نظر آتا تھا نا اس وقت. صحیح. نظر آتا تھا، اب نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان ایک الگ وجود کا نام ہے، لیکن نفس نام ہے ایک ایسے وجود کا جو خارج میں نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے. لیکن وجود اس کا معنی داخل میں پایا جاتا ہے، ایک کیفیت کا نام. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفس اور شیطان الگ الگ دونوں ہی مسلط کیے انسان پر، یہ کہا جا سکتا ہے. ایسا ہی ہے. اور دونوں سے ہی مقابلہ کرنا پڑے گا. دونوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. مطلب ملائکہ میں نفس کا جو مقابلہ ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ملائکہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ نفس سے پاک ہیں. ٹھیک ہے. یعنی انہیں جانب مخالف کوئی ٹکراؤ یا مقابلہ نہیں ہے. وہ عبادت میں تو عبادت ہی میں ہے. صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. الحمدللہ. یہ الگ بات ہے کہ کچھ ملائکہ کچھ انسانوں سے افضل ہیں. ٹھیک ہے. مطلب انبیاء سے افضل تو نہیں ہو سکتے ملائکہ. صحیح. لیکن اس انبیاء کے بعد تقسیم بندی ہے. ٹھیک ہے. کچھ ملائکہ کچھ انسانوں سے افضل ہیں، نو ڈاؤٹ. لیکن بہرحال باعتبار جنس
انسان کو شرف حاصل ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. صحیح. اور اس کی بیان کی جانے والی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کے اندر جمود نہیں ہے. صحیح. بلکہ اس کے اندر مختلف کیفیات ہیں. ٹھیک ہے. امتحان میں ڈالا گیا، آزمائش میں ڈالا گیا، اور اس کی جانچ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ بوجھ زیادہ ہے. صحیح. اس لیے اس کا شرف بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے. مقام بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. نفس کے خطرات میں سے دو خطرات امام ٹھیک ہے. غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ایک تو اس لیے خطرناک ہے کہ گھر کا چور ہے. نفس گھر کا چور ہے. ہاں، آپ بڑے بڑے جرائم کو اگر آپ دیکھیں گے نا، ڈکیتیاں، نقب زنی، دہشت گردی، یعنی جو کامیاب ترین جو کاروائیاں ہوتی ہیں اس میں اندر کا کوئی بندہ شامل ہوتا ہے. صحیح. وہ سب کچھ جانتا ہے، وہی خبر دیتا ہے، یہ مدد کرتا ہے. کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، سب قسم کے احوال سے واقف ہے. تو نفس گھر کا چور ہے. ٹھیک ہے. انسان کے مزاج، انسان کی طبیعت پر اس کا جو ہے وہ غلبہ آ جاتا ہے. صحیح. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ گھر کا چور ہے تو پھر اس سے محفوظ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک شعر نقل فرمایا، نفسی الی ما درنی داعی تکسر اسقامی و اوجاعی. نفس مجھے مضرت رساں کاموں کی طرف بلاتا ہے، نقصان دینے والے کاموں کی طرف. جی. ٹھیک ہے. تکسر اسقامی و اوجاعی، میری بیماریوں اور امراض یعنی روحانی بیماریوں اور روحانی امراض کو زیادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کیف احتیالی من عدو، میں اس دشمن سے بچنے کی کیا تدبیر کروں. اذا کان عدوی بین اضلاعی، میری جو پسلیاں ہیں ان دونوں کے درمیان تو چھپا بیٹھا ہے. اور ایک روایت میں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں کہ نفس جو ہے انسان کے جسم کے اس حصے میں موجود ہے. صحیح. دوسری وجہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ نفس ایک محبوب دشمن ہے. نفس محبوب دشمن ہے. ایک متضاد دو لفظ ہیں. ایک ایسا دشمن ہے جو فیورٹ ہے. اچھا، یہ نئی اصطلاح ایک طرح کی ہوگی، محبوب دشمن. دشمن بھی ہے اور محبوب بھی ہے. یعنی دشمنی کا اندازہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. ہم اسے محبوب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنکھ کا کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تو انسان تو سمجھ رہا ہے کہ میرا دوست ہے، میرا چاہنے والا ہے. اور اب نفس کی طبیعت پہ غور کریں کہ نفس کی طرف سے جو خیالات آئیں گے وہ خیالات ہمیشہ انسان کے فائدے کے نہیں ہوں. صحیح. اس میں انسان کے نقصان کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوگا. انسان کو اگر سونے کی یہ خواہش دلاتا ہے تو پھر انسان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے کتنا سونا ہے. ٹھیک ہے. اسے اتنا سونا ہے اور اس وقت اٹھنا ہے، فجر کا خیال رکھنا ہے، بقیہ نمازوں کا خیال رکھنا ہے. تو نفس جو ہے وہ ہمیشہ ایسی چیز کی طرف بلاتا ہے جس پر اگر بے لگام طریقے سے عمل کر لیا جائے تو انسان کا نقصان ہی نقصان ہے. صحیح. اور انسان اگر غور کرے، مثال کے طور پر انسان کہیں سے گزر رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اب من میں خلبلی مچے گی کہ تھوڑی سی فائٹ ہو جائے نا تو مزہ آئے. ٹھیک ہے. ہلکا ہلکا لڑ رہا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے کہ برائی کی طرف اکسا رہا ہے، صحیح. برائی کی طرف بلا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان کی جو خواہشات اور جو چاہتے ہیں، کہتے ہیں نا خواہشوں کا غلام، صحیح. ان کے پیچھے تو انسان دوڑ لگائے ہوئے چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان کو بہت سارے انسانوں کے دل میں ایک چیز بیٹھ گئی، داڑھی رکھیں گے نا تو لک نہیں آئے گا، صحیح. لوگ مولانا کہیں گے. بہت ساری خیالات آتے، بہت سارے خیالات بیٹھ گئے. نفس نے خیالات ڈال دیے. ٹھیک ہے. اب یہ آرام تو ٹھنڈا ہو گیا، بیٹھ گیا، نفس کے کہنے میں آ گیا. تو
ان خواہشوں کو انسان جگہ دیتا ہے، ان خواہشوں کی پیروی کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے، حالانکہ وہ خواہشیں اس کے دشمن ہیں۔ صحیح، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ نفس کے خطرات میں سے ایک خطرناک بات یہ بھی ہے کہ یہ تمہارا محبوب دشمن ہے۔ تو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے عیوب تھوڑے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ انسان اندھا ہو جاتا ہے اس کے عیوب یعنی دیکھنے سے۔ محبوب یوں کہ یہ تمہارے مزاج کے مطابق تمہیں یہ مشورے دیتا ہے، بالکل اور پھر وہ اچھا لگتا ہے کہ یہ تو اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اشعار نقل فرمائے، یہاں پر ربائی نقل فرمائی۔ شاعر کہتا ہے کہ لست ترى عیبا لذی الود والاخاء، جس چیز سے تیری محبت اور بھائی چارگی ہو جاتی ہے اس کے عیب تجھے نظر نہیں آتے۔ وعین الرضا عن کل عیب قلیلۃ لکن عین السخط تبدی المساویہ، رضا اور پیار والی آنکھ ہر عیب سے اندھی ہوتی ہے۔ صحیح، یعنی کسی کا محبوب اگر کانا ہو، بہنگا ہو، کچھ بھی ہو، اسے وہ اچھے نظر صحیح آئے، لگتا ہے وہ، لیکن دشمن آنکھ کو برائیاں ہی برائیاں دکھائی دیتی ہے۔ صحیح، آپ کو غصہ ہے کسی کے اوپر تو آپ اس کی ہر چیز کو جو ہے نا برا سمجھیں گے، بالکل اس کا ایسے ہی، کہنا برا لگے گا، اس کا چلنا برا لگے گا، اس کا کام کرنا برا لگے گا۔ یہ تو اشعار بیان کیے، صحیح، ان سے حاصل یہ کہ ہماری خواہشات کو ہم بہت جگہ دیتے ہیں، ان کا احترام پسند کرتے کرتے ہیں، اور حالانکہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ صحیح، تو فرمایا کہ جب انسان اپنی ہر قباحت کو نظر استحسان سے دیکھے گا اور نفس کے عیوب سے آگاہ نہیں ہوگا تو پھر تو اس کی عداوت اور بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنے عیوب کو اچھے انداز سے دیکھے گا، جی، اس کی عداوت بڑھتی جائے گی اور ضرر رساں ہوتا جائے گا۔ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھانے کے لیے بیان فرماتے ہیں، ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہونے والی خرابیوں کی جڑ نفس ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ شیطان کو سجدہ کرنے سے اگر کسی چیز نے روکا تو وہ اس کے من کا یہ خیال تھا کہ میں تو افضل ہوں، صحیح، یعنی اس کو بھی نفس نے ورگلایا۔ نفس نے بدلایا۔ ٹھیک ہے، اب کتنا بڑا دشمن ہے بہت بڑا دشمن ہوا یہ، جس نے شیطان کو بھی ورگلایا ہے کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، انسان تو مٹی سے بنا ہے، آگ کی جو قوت ہے اس میں تو بڑی طاقت ہے، مٹی ایک جمود چیز کا نام ہے۔ تو اس کے اندر تکبر آ گیا، صحیح، تو نفس جو ہے وہ محرک بنا اس کی ہلاکت کا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس سے وہ جو میں نے سوال کیا تو وہ بھی پتہ چلا کہ ہر برائی کا محرک شیطان نہیں ہوتا، شیطان نے بھی تو برائی کی ہے تو اس کو بھی تو کوئی ورگلانے والا ہوگا، بلا تو شبہ۔ وہ اس کا نفس تھا۔ دوسری مثال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے جو بیان فرمائی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء، یعنی وضاحت کر دوں، معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام، انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ صادر نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، ہاں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان کے لیے مطلب کہ انہیں دوچار کرتا ہے، وہ امتحان کا سامنا کرتے ہیں، اور پھر بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب ترین بندے ہیں وہ اگر ایسی بات بھی کریں جو اگرچہ کہ گناہ نہیں ہے صحیح، لیکن اس کا بھی ایک درجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ناپسندیدگی تو نہیں کہیں گے لیکن ایک کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ایسا ذرہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح نہ ہوتا، اس طرح ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا، ٹھیک ہے، یا وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتی۔ صحیح، اب حضرت آدم و حوا علیہ السلام اس آزمائش سے دوچار ہوئے کہ انہیں دانا کھانے سے منع کیا گیا تھا ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کھا لیا، صحیح، تو ان کی وہ خطائے اجتہادی تھی، ٹھیک ہے، وہ کوئی گناہ نہیں تھا، گناہ کا ارادہ بھی نہیں تھا، گناہ کا ارادہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، خطائے اجتہادی تھی۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ اس کے پیچھے بھی اگر دیکھا جائے تو
ایک خواہش تھی کہ اس کو کھا کر دیکھا جائے کیسا ہے، ٹھیک ہے، کیسا ہے یہ، صحیح، حالانکہ انہیں روکا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس تجسس میں جو ہے وہ انہوں نے کھایا، اور چونکہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ کوئی نافرمانی نہیں ہوگی اس سے، صحیح، تو وہ نقطہ ان کے مد نظر نہ رہا. ٹھیک ہے، پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حابیل کا قتل بھی بخل اور حسد کی وجہ سے ہوا. یہاں بھی جو ہے نفس کی شرارت ہے. صحیح، پھر فرمایا کہ ہاروت ماروت بھی شہوت کے فتنے میں مبتلا ہوئے. ٹھیک ہے، یہاں بھی جو ہے وہ نفس پوشیدہ ہے. فرمایا قیامت تک ناقابل گفتہ بہی حالات و واقعات رونما ہوتے رہیں گے، صحیح، اور نفس کی وجہ سے نفس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو عقل مند وہ ہے کہ جو اس کی شرارتوں سے پناہ مانگے اور حفاظت کرے. ٹھیک ہے. اب یہ کیسے اس سے بچا جائے گا، اس کی شرارتوں سے پناہ کیسے ملے گی، کیا طریقہ کار اپنایا جائے، کیسے پہچان ہوگی کہ یہ اچھا نفس ہے، یہ اچھائی کی طرف بلاتا ہے؟ جیسے آپ نے اقسام ارشاد فرمائی، تو اگر ان کی بھی وضاحت فرما دیں، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہی بات ارشاد فرما رہے ہیں جس کو ہم تھوڑی دیر پہلے بیان کیا، ٹھیک ہے، کہ نفس کو بالکل ختم کرنا حکمت الہی کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نفس عبادت کے سلسلے میں بندوں کی سواری اور ذریعہ ہے. صحیح، یعنی خواہشات جو ہیں وہ بھی سواری اور ذریعہ ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کھانے کی خواہش ہے، پینے کی خواہش ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ نفس کو بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، بلکہ درمیانی راستہ نکالا جاتا ہے. اور فرمایا کہ درمیانی راستہ کس طرح نکلے گا؟ دو باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو یہ کہ تقوی اور ورع کی لگام ڈال دی جائے. تقوی اور ورع کی لگام ڈالی جائے. جی، سے تھوڑا سا وضاحت فرما دیں اگر. تقوی اور ورع. تقوی اور ورع کی لگام ڈالنے سے کیا مطلب ہے؟ اگلا آنے والا پورا مواد اسی پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، اس کی ٹھیک ہے، وضاحت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ عبادت کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے، عبادت کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے. لیکن عبادت سے تو یہ روکتا ہے، تو یہ روک رہا ہے تو ہم عبادت نہیں کر پا رہے، تو اب وہ چیز کہ جس سے یہ روک رہے وہ کیسے کریں گے اور اس پر بوجھ کیسے ڈالیں گے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا جواب اس طریقے سے دیتے ہیں کہ نفس بے لگام ہے. ٹھیک ہے، اس کی بے لگامی بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی. آپ دیکھیں سگریٹ سے شروع ہوتا ہے آدمی، اور شراب اور افیوم اور نہ بے شمار جانے نشے. چرس، ہیروئن، کون کون سے نشوں کی لت میں مبتلا ہو جاتا ہے. خواہشات کو رکتی نہیں. کنٹرول نہ کرنے والا صحیح، پھر وہ بالکل بڑھتی چلی جاتی ہے، بے لگام ہو ٹھیک ہے. جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ان خواہشات کو روکا جائے، صحیح، روک لگائی جائے. نہیں یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک یہ ہے. نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. انسان اپنی خواہشات کو محدود رکھے. ٹھیک ہے، بھئی خواہشات دو طرح کی ہم کہہ سکتے ہیں. ایک وہ خواہشات جو مالی خواہشات ہوتی ہیں، صحیح، بھئی چمکتی دھمکتی گاڑیاں، جہازوں میں گھومنا، ملک ملک گھومنا. ایک نفس کا بھی تقاضا ہو سکتا ہے، لیکن ہر ایک کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، تو ان خواہشات کو انسان روکتا ہی ہے نا، صحیح، ان پر سمجھوتا کرتا ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے پاس ذرائع نہیں ہے تو وہ. پتہ ہے کہ یہ میں نہیں لے سکتا. ہاں، تو وہ اپنے آپ کو روکتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو نہیں روک پاتا تو پھر وہ سوچتا ہے کہ حلال ہو یا حرام، بس میں نے تو یہ گناہ کام کی طرف کرنا ہے، مائل ہو جاتا ہے. یہ کام کرنا ہے. دوسری وہ خواہشات ہیں کہ جس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، صحیح، یعنی وہ مالی خواہشات نہیں ٹھیک ہے، جسم کہتا ہے کہ یار اٹھنا پسند ہی نہ کروں، ٹھیک ہے، سردی ہے وضو ہی نہ کروں، نماز پڑھنی ہے مسجد کی طرف ہی نہ جاؤں. طرح طرح کی جو جسمانی جو فوائد ہیں اس کے متعلق خواہشات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں بھی اسی طریقے سے وہ نفس کے ساتھ سمجھوتا نہ کرے، صحیح، بلکہ ان خواہشات کو کم کرے.
ٹھیک ہے. کم کرے کہ نہیں یہ کام میں نے کرنا ہے، چلو ٹھیک ہے یہ صحیح ہے لیکن یہ کرنا ہے. پہلا راستہ یہ ہوا نا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ عبادات کا بوجھ اس پر لاد دیا جائے. صحیح. عبادات کا بوجھ لادنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے تسبیح اور اذکار ہے، مطلب نماز کے باہر کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. صحیح. نماز کے اندر بھی جو اذکار ہیں دو طرح کے ہیں، ایک تو مطلب جو سورت پڑھی جاتی ہے وہ بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ سنت موقدہ ہیں. صحیح. لیکن نماز سے باہر بالخصوص مستحب ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کی عادت ڈالنا فوائد سے خالی نہیں ہے. صحیح. نوافل نمازیں پڑھنا فوائد سے خالی نہیں ہے. مستحبات پر عمل کرنا فوائد سے خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس پر ایک ڈالا جانے والا بوجھ. صحیح. تو اس پر اتنا بوجھ بھی نہیں ڈلے گا نوافل میں سے کہ جس سے وہ بالکل ہی لاغر ہو جائے. صحیح. جو نفلی کاموں کا اس پر بوجھ ڈالنا ہے اس میں بھی اعتدال ہو. ٹھیک. اور ایسا بھی نہ ہو کہ نفس کی باتیں مان کے انسان فرائض و واجبات پر بھی عمل نہ کرے. ٹھیک ہے. تیسری چیز نفس کو کنٹرول کرنے کی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرتا رہے. اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتا رہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوٹ کرتے ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس ہمیشہ برائیوں ہی کا حکم دیتا ہے. صحیح. ہاں جس پر اللہ کا رحم ہو وہی محفوظ ہوتا ہے. اب جو پیچھے کلام گزرا اور آپ نے بھی سوال قائم کیا کہ تقوی جو ہے، تقوی کو اختیار کرنے کا کیا معنی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں خواہشات کی ہم نے کئی دفعہ یہ بات دہرا دی جی اقسام بیان کہ خواہشات کی ایک تقسیم بندی ہے. ٹھیک ہے. جائز خواہشات اور ناجائز خواہشات. صحیح. اب کچھ سے بچنا ہے، کچھ کو اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو جن سے بچنا ہے وہ کیا چیزیں ہوں گی؟ جن سے بچنا ہے یا تو وہ حرام ہوں گی، صحیح، یا وہ مشتبہ ہوں گی، ٹھیک ہے، یا وہ حلال ہوں گی. صحیح، تینوں چیزیں، مطلب جن کا حرام ہونا واضح ہے، دوسری وہ ہیں جن کے حلال اور حرام میں شبہ ہو رہا ہے، تیسری وہ ہیں جو حلال ہیں. ٹھیک ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تینوں چیزوں میں تقوی بیان کیا ہے. صحیح، یعنی حرام سے بچنا بھی تقوی ہے، ٹھیک ہے، مشتبہ چیزوں سے بچنا بھی تقوی ہے، ٹھیک ہے، اور حلال چیزوں کی زیادتی سے بچنا بھی تقوی ہے. صحیح، کہ انسان جو جائز چیزیں ہیں اس میں بھی قناعت کرے، ٹھیک ہے، قناعت اختیار کرے اور سادگی اختیار کرے، صحیح، اور اپنی زندگی کا مقصد اشیاء کی خریداری نہ بنا دے، ٹھیک ہے، بلکہ اس چیز کو لے جو ضرورت کی ہے. صحیح، جو چیز پاس نہیں اس کی طمع نہ کرے. ٹھیک ہے، تو یہ پوری تفصیل بیان ہوئی. صحیح. لیکن تقوی کا جو اصل وہ ہے، پہلا جو مرحلہ ہے وہ سب سے اہم ہے، ٹھیک ہے، کہ حرام بات سے بچنا. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تقوی کس کو کہتے ہیں اس بات کو بھی بیان کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ نفس ایک قوت کا نام ہے، کیفیت ہے، کیفیت کا نام ہے. نفس کی ضد کیا ہے؟ صحیح. نفس کی ضد ہے اچھے اور برے کی پہچان کرنا. ٹھیک ہے. نفس تو اچھے برے کی پہچان نہیں سکھاتا. صحیح. نفس تو ایک ہی ڈگر پر چلے جا رہا ہے، جو خواہش، جو آسائش، جو آسانی نظر آئی وہ جو ہے وہ نفس کی چاہت ہوگی. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر کوئی دشمن ہے، اسے نقصان پہنچے، یہ بھی نفس کی چاہت ہے. صحیح. دشمن کے متعلق بغض
اپنے اندر رکھے رہنا یہ بھی نفس کی ایک خوراک ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں جب بات یہ چلی ہے کہ نفس کے خطرات سے کیسے بچا جائے، صحیح. تو یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ جو مہلکات ہیں ان کی جب تک شناخت نہیں ہوگی، پتہ نہیں چلے گا، تو نفس کو سمجھنے میں مدد نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے. نفس کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. صحیح. تو نفس کو سمجھنا ایک الگ مطلب کہ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے. اور تقوی اختیار کرنا ایک الگ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہاں گفتگو بیان کی ہے اس کی غرض اور غایت یہ ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کا جو ہتھیار ہے وہ تقوی ہے. تقوی ہے. کہ تقوی تقسیم بندی سکھائے گا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لہذا میں حرام سے بچوں گا. ٹھیک ہے. اب انسان تقوی کیوں اختیار کرے؟ صحیح. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ کلام فرمایا ہے. نفس برائیوں کو طرف لے جانے کا محرک ہے. صحیح. تو ہم تقوی کی طرف کیوں آئیں؟ ٹھیک ہے. تقوی کیوں اختیار کریں؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات ہیں ان کے جو مطالب اور مفہوم ہیں وہ بیان فرمائے ہیں ماشاءاللہ بطور محرک کے. ٹھیک ہے. کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے کس قدر فضائل بیان کر رہا ہے. صحیح. حصول تقوی کی کس قدر برکتیں بیان کی جا رہی ہیں. ماشاءاللہ. تو لہذا نفس تو ایک بری چیز ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تعلیمات تو اچھی چیزیں ہیں، بالکل. تو ان کو بھی سامنے رکھا جائے اور ان کو محرک بناتے ہوئے تقوی اختیار کیا جائے. صحیح. 12 کے قریب آیات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ان آیات میں سے 3 مرکزی فوائد بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان تمام آیات کا خلاصہ کہہ لیا جائے. 3 نکات کی صورت میں بیان فرماتے ہیں. پہلی آیت یہ ارشاد فرمائی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تقوی اور صبر اختیار کرو گے بے شک یہ با ہمت کاموں میں سے ہے. ٹھیک ہے. جزاک. دوسری آیت متقی شخص دشمنوں سے حفاظت میں رہتا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تم تقوی اور صبر اختیار کرو گے تو مخالفین کے مکر و فریب نقصان نہ دیں گے. صحیح. تیسری آیت متقی شخص کی اللہ تبارک و تعالی امداد فرماتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالی متقی اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا واللہ ولی المتقین، اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں کا حمایتی ہے، یعنی ان کا دوست ہے. اگلی آیت اہل تقوی آخرت کی ہولناکیاں اور وہاں کے شدائد سے نجات پائیں گے. سبحان اللہ. فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے فرمائے گا. سبحان اللہ. ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور وہاں سے دے گا جس کے گمان میں نہیں ہوگا. ماشاء اللہ. 5ویں آیت اور 5واں فائدہ اس کے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. سنوارنا چاہتا ہے نا خود کو، تو قرآن کریم فرقان حمید نے تو واضح فرمایا کہ تقوی اختیار کرو اس کام کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ درست اور سچی بات کہو. صحیح. یصلح لکم اعمالکم، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال بہتر فرما دے گا. ٹھیک ہے. 6 نمبر آیت تقوی کی برکت سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ٹھیک ہے. 7 نمبر متقی اللہ کا دوست بن جاتا ہے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے. سبحان اللہ. 8ویں آیت تقوی سے اعمال درجۂ قبولیت کو پہنچتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اہل تقوی کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. 9ویں آیت تقوی کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعزاز و اکرام کا مستحق ہو جاتا ہے بندہ. سبحان اللہ.
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت کا مستحق وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ سبحان اللہ۔ 10ویں آیت، متقی لوگوں کو بوقت موت دیدار الہی اور آخرت میں نجات کی بشارت دی گئی۔ سبحان اللہ۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگار تھے۔ ٹھیک ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، خوشخبری ہے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ۔ 11ویں آیت، متقی لوگ آتش دوزخ سے محفوظ رہیں گے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم اہل تقوی کو نار دوزخ سے نجات دیں گے۔ ٹھیک۔ 12ویں آیت، اہل تقوی کو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعدت للمتقین، جنت اہل تقوی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اب اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں ان تمام آیات کے اندر پہلا نقطہ یہ خلاصے کے طور پر نکلا کہ تقوی سے عبادت کی توفیق اور اعانت ہوتی ہے۔ تقوی سے عبادت کی توفیق اور اعانت ہوتی ہے۔ توفیق کس کو کہتے ہیں؟ توفیق کی تعریف بھی میں کر دوں۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ ہمیں توفیق۔ فلاں چیز کی توفیق عطا فرما، فلاں چیز کی توفیق عطا فرما۔ توفیق کی جو عربی میں تعریف کی گئی ہے وہ ہے توجہ الی الخیر۔ توجہ الی الخیر۔ ہاں، دیکھیں انسان کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان تو دولت ٹھیک۔ ہے، نو ڈاؤٹ۔ ایمان یقینی طور پہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان کے بعد کیا چیز دولت ہے؟ اس کی زندگی ہے، اس کی جان ہے۔ زندگی بھی بہت قیمتی ہے، جان بھی قیمتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹائم سب سے جو نا وہ اہم چیز ہے وقت۔ انسان کی زندگی میں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی توجہ سب سے بڑی دولت ہے۔ توجہ۔ ٹھیک ہے۔ یعنی کسی کی توجہ جائے نہیں رہی عبادت کی طرف، صحیح۔ یا ایک انسان وہ ہے کہ جو نمازیں بھی پڑھتا ہے اور بھی اس کے مشاغل ہیں، مطلب دنیا میں بھی رہتا ہے، تو اب اس کی دنیا غالب آ گئی اس کے اوپر، ٹھیک۔ یہ نمازیں بھول جاتا ہے۔ تو ساری بات ہے اپنی توجہ کی حفاظت کی، صحیح۔ اس کی رغبتیں کس طرف ہیں، اس کی توجہ کس طرف ہے۔ تو تقوی کا پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ عبادت کی توفیق ملتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ جب یہ عبادت ہی نہیں کرتا تو تقوی کس طرح تقوی کہاں سے اختیار کرے گا؟ یعنی بظاہر یوں سمجھ آ رہا ہے کہ تقوی جو ہے گناہ سے بچنے کا ہی نام ہے، عبادت اختیار کرنے کے لیے الگ جو قوت وہ ہمیں۔ دیکھیں ایک تو ہے فرائض پر عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک ہے گناہ سے بچنا، صحیح۔ یہ دو الگ الگ چیزیں نا۔ ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ جتنا زیادہ گناہوں سے بچے گا اتنی ہی زیادہ اسے فرائض، واجبات اور جو دیگر نفلی عبادتیں ہیں اس کی توفیق نصیب ہوگی۔ بالکل۔ اب ایک انسان وہ ہے جو ہر طرح کا گناہ کرتا ہے، اس نے کہیں روک ٹوک ہی نہیں لگائی ہوئی، صحیح۔ تو اسے عبادت کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ توفیق بھی نہیں ملتی۔ ایک انسان وہ ہے کہ نہیں، وہ ذرا سوچتا ہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر بھی گناہ گار ہے، کچھ نہ کچھ گناہ ممکن ہے کرتا ہو، لیکن جو وہ گناہ چھوڑ رہا ہے صحیح۔ ان کی بھی اسے برکتیں نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ تقوی کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ عبادت کی توفیق توفیق حاصل ہو جاتی ہے، یعنی توجہ الی الخیر بالکل مل جاتی اسے ہے۔ نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اعمال کی درستگی اور عبادت کی جو خامیاں ہیں تقوی کے ذریعے پوری ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ اعمال کی درستی اور عبادت کی جو خامیاں، اس میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں، نقصانات ہیں، وہ تقوی اختیار کرنے سے پوری ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد نہیں فرمایا یصلح لکم اعمالکم، جب تم متقی ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بہتر فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اس کی برکت سے یہ ہوتا ہے۔ جی۔ ٹھیک ہے۔ اب تیسری چیز امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں وہ ہے قبولیت۔ قبولیت، تقوی اختیار کرنے سے قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ بھئی
اعمال سب لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں یا نہیں، کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا جو تقوی کہ اختیار وہ کرے، کس کے اعمال قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ اہل تقوی کی عبادت کو، ان کے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ صحیح، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ کتنی خوبیاں ہیں تقوی کے اندر، سبحان اللہ، عبادت کی توفیق ملتی ہے، جو انسان عبادت کر نہیں پا رہا وہ بھی تقوی اختیار کرنے سے تقوی کی برکت سے ان کی تکمیل ملتی ہے، انشاءاللہ، مطلب انسان عبادت کو درست کرتا ہے۔ صحیح، آپ دیکھ لیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو ہے، الحمدللہ، اسی طرح پیٹرن پہ غور کریں آپ کہ کوئی مدنی ماحول میں کب آتا ہے، مطلب یہ کوئی سیاسی تنظیم تو ہے نہیں، صحیح، یا ایسی مذہبی تنظیم نہیں ہے کہ جس کی رکنیت حاصل کرنا پڑتی ہے ٹھیک یا ہے، کوئی فارم بھرنا پڑتا ہے، نہیں، صحیح، یہ تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ صلی وسلم کی اللہ تعلیمات علیہ کو عام کر رہی ہے۔ الحمدللہ رب تو جب اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کسی کو پہنچتا ہے، دل میں چوٹ پڑتی ہے، تو وہ پہلا جو اس کا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل، نہیں پڑھتا تھا پڑھنا شروع کیا، نمازوں کی جانب آ جاتا ہے، اس نے جو ہے وہ سنتیں سیکھنا شروع کی، دعائیں سیکھنا شروع کی، داڑھی بھی رکھ لیتا ہے۔ الحمدللہ، تو اب ہو کیا رہا ہے بادی النظر میں کہ وہ تقوی اختیار کر رہا ہے، یعنی وہ گناہوں سے بچ رہا ہے اور عبادت کی توفیق مل وہ رہی ہے، گناہ سے جتنا بچتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ اس نے تو ناظرہ کبھی پڑھا ہی نہیں تھا، صحیح، مدرسہ بالغاہ میں بیٹھ گیا، وہ ٹھیک ہے، قرآن درست کرنا شروع کر دیا اس نے جو ہے وہ مدرسہ بالغاہ میں بیٹھ کے یا مدنی قافلوں میں سفر کر کے جو نماز ہے کس طرح پڑھی جاتی ہے وہ سیکھنا شروع کر مسائل دیا۔ سیکھ لیے، وضو غسل سیکھ یہ لیے، لاکھوں لاکھ لوگ اس الحمدللہ، کیفیت سے ہماری آنکھوں کے سامنے دوچار ہیں الحمدللہ، کہ وہ پلٹے ہیں، یعنی انہوں نے صحبت تبدیل کی، صحبت گناہوں تبدیل سے کی، بچے، گناہوں سے بچے، گناہوں سے بچنے کے بعد ترقی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ یعنی ان کے اندر تبدیلی بھی آئی کہ گناہوں سے تو رکے تو وہ جو عبادت کی تبدیلی توفیق ہے ملی، وہ تبدیلی روز بروز بڑھ رہی ہے، ماشاء اللہ، وہ روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، روز ماشاء بروز اضافہ اللہ، ہو رہا ہے۔ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے بے شک، یصلح لکم اعمالکم، کہ تقوی اعمال کو بہتر کرے گا، بہتر کرے گا۔ اصلاح کرے گا، اب انجام کی بات ہے تو انجام تو ایک مخفی چیز ہے، ٹھیک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا سبحان کہ اللہ، اہل تقوی کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا، ایک شعر بیان فرماتے ہیں، من اتق اللہ فضل الذی سیکا الیہ المتجر الرابح، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ نفع والی چیز حاصل کرتا ہے، متجر الرابح، نفع والی چیز حاصل کرتا ہے۔ لا يتبع المرء الى قبره غیر التقى والعمل الصالح، بندہ قبر کے اندر تقوی اور عمل صالح کو ہی لے کر جائے گا، کوئی اور چیز اس کی قبر میں نہیں جائے گی، سبحان اللہ، دنیا یہیں رہ جائے گی، نفس یہیں رہ جائے گا، خواہشات یہیں رہ جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر اور بھی اشعار بیان فرمائے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی اتنی عظیم چیز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کو دیکھتے تو تعجب نہ ہوتا، لیکن جب صاحب تقوی کو دیکھتے تو تعجب ہوتا، سبحان خوشی کا اللہ، اظہار فرماتے، ماشاء اللہ، حوصلہ افزائی فرماتے، بہت خوش ہوتے۔ سبحان اللہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توریت شریف میں ہے، اے انسان تو متقی بن جا، پھر جہاں چاہے سو، متقی بن جا پھر جہاں چاہے سو، ہاں، یعنی تقوی جب اختیار کر لیا تو انسان جس بھی جگہ ہے اس کے گرد ایک حصار ہے، ٹھیک ہے، حلال اور حرام کا، صحیح، وہ حرام سے بچے گا، حلال کو اختیار کرے گا، ٹھیک ہے، ایک حصار موجود ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عامر بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق سنا گیا
کہ آپ بوقت موت رو پڑے. صحیح. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ان کی کیفیت یہ تھی کہ دن اور رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر بستر پر آتے تو آ کر اس سے خطاب کرتے، اے ہر برائی کی جگہ. بستر آرام طلبی. ٹھیک ہے. اپنی آرام طلبی پر بھی ناخوشی کا اظہار کرتے. فرماتے خدا کی قسم میں نے تجھے ایک پل بھی پسند نہیں کیا. اب آپ وقت انتقال رو پڑے. کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کو یاد کر کے روتا ہوں، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ اہل تقوی کے اعمال قبول فرمائے. سبحان اللہ. غور کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رو پڑے، پتہ نہیں میں اہل تقوی سے 1000 نوافل پڑھنے والے روزانہ. یعنی جو عبادت کر رہا ہے، جو ابھی تک ہم نے گفتگو کی، گویا کہ وہ متقی ہے، وہ تقوی اختیار کرتا ہے تو عبادت کی توفیق اس کو ملتی ہے. تو اب بھی وہ رو رہے ہیں کہ میں متقی ہوں یا نہیں. بلا شبہ. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ان تمام گفتگو کرنے کے بعد جھنجھوڑا ہے. ٹھیک ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی ترغیب دیتا ہے. بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی فضیلت بیان کرتا ہے. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے فوائد بیان کرتا بے ہے، شک. تقوی کے نتائج بیان کرتا ہے، تقوی سے یہ برکتیں بیان کرتا ہے. تو فرمایا پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تقوی کسی بری چیز کا نام ہو، صحیح، کسی خراب چیز کا نام ہو؟ تو یوں کر کے ایک تحریک پیدا کی ہے بندے کے من کے اندر. ٹھیک ہے. کہ نفس کو اگر رام کرنا ہے، زیر کرنا ہے، نفس کی ایک تحریک ہے، یعنی خواہشوں کی ایک لذت ہے نا. جی جی. تو جب خواہشوں کی لذت سامنے آئے تو پھر یہ جو قرآنی آیات ہیں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین ہیں، یہ انسان کے مد پیش نظر نظر ہوں. ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. ان کے ذریعے پھر وہ اپنی خواہشات کو تقسیم کرے، صحیح. حلال چیز کو اختیار کر لے، حرام سے بچے. ٹھیک ہے. حضور آپ نے ابتداءً فرمایا تھا تقویٰ جو ہے وہ حرام سے بچنا، یہ بھی تقویٰ ہے، اور جو شبہ والی چیزیں ہیں جن میں حلال اور حرام کے اندر شبہ ہے، اس سے بچنا بھی تقویٰ ہے. اور جو چیزیں حلال ہیں، اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، ان کی زیادتی سے بچنا یہ بھی تقویٰ ہے. تو اب یہ تو پہلی دو چیزیں حرام اور شبہ والی، ان سے بچنا تو آسان ہے کہ حرام کو بھی بالکل نہیں کرنا، اختیار ہی نہیں کرنا. شبہ والی جو چیز ہے اس کو بھی ہم نے بالکل اختیار نہیں کرنا. لیکن جو حلال چیز ہے اس کی زیادتی اختیار کرنا بھی تقویٰ ہے. تو اب یہ زیادتی، کتنی زیادتی جو ہے تقوی کے منافی ہوگی اور کتنی کمی جو ہے وہ تقویٰ کہلائے گی، اس کا کوئی قاعدہ کلیہ ہو یا کیا، کس طریقے سے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو تقویٰ کہتے کس کو ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھنا ہوگا. صحیح. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے اس بات کو بیان فرمایا کہ تقویٰ کسے کہا گیا ہے. فرمایا قرآن کریم فرقان حمید میں تقویٰ 3 معنی میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے آپ نے یہ بیان فرمایا تنزیہ القلب عن ذنب لم یسبق ان کا مثلہ ہو، ایسے گناہ سے بچنا جو تو نے کبھی نہیں کیا، جو کبھی نہیں کیا، وہ تقویٰ ہے. ٹھیک ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو بار بار تقوی سے متعلق آیات بیان کی گئیں تو لفظ تقویٰ کا اطلاق 3 معنی پر ہوتا ہے. صحیح. ایک معنی ہے خوف اور ہیبت، خوف اور ہیبت. رقت، ٹھیک ہے. یا یوں سمجھیے کہ ایک کیفیت کا نام تقویٰ ہے. جیسا کہ فرمایا گیا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ ہی سے ڈرو. صحیح. تو لفظ تقویٰ تو یہاں آیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھو، اس کی ہیبت رکھو، یہ معنی ہے. ٹھیک ہے. تو میں دوسرا معنی ہے اطاعت کرنا اور عبادت کرنا. صحیح. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو جیسا عبادت کرنے کا حق ہے.
تو اب یہاں جو حق تقاتی ہی فرمایا گیا تو یہاں تقوی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں مراد عبادت کرنا۔ ٹھیک ہے، فرمایا تیسرا جو معنی ہے وہ معنی ہماری گفتگو کا مراد ہے، جو مطلوب ہے ہمیں نفس کو، جس معنی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ٹھیک تقوی اختیار کیا جائے، نفس کو زیر کرنے کے لیے جی، جو تقوی مطلوب ہے، جو مطلوب ہے ٹھیک ہے، وہ کون سا مطلوب ہے؟ تنزیہ القلب عن الذنوب، ٹھیک ہے، گناہ سے بچنا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اور اس کے رسول سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے تو وہی لوگ جو ہیں کامیاب ہوئے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت کب ہوگی؟ جن چیزوں کی ادائیگی کو فرض اور واجب قرار دیا گیا ہے ٹھیک ہے، ان چیزوں کو انسان ادا کرے گا۔ صحیح، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے اور چیزوں کو چھوڑے، حرام چیز سے بچے گا۔ تو فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں جو معنی بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان گناہ سے جب بچتا ہے تو تقوی ہے۔ صحیح، پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقوی کے 3 مراتب بیان فرمائے، ٹھیک ہے، یعنی جو فرض تقوی ہے۔ صحیح، تقوی کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ایک تو وہ ہے جو فرض ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ ہے جو موقد ہے، صحیح، یہ تاکید ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا وہ ہے جو مستحب ہے۔ صحیح، تو جو فرض تقوی ہے ایک تو ہے شرک سے بچنا، ٹھیک ہے، دوسرا ہے بدعت سے بچنا یعنی گمراہی سے بچنا، ٹھیک ہے، تیسرا ہے گناہ سے بچنا۔ گناہ سے بچنا، یہ وہ تقوی ہے جو فرض تقوی ہے، ٹھیک ہے، جس کو اختیار کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ صحیح، ایک حدیث نقل فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما سمی المتقون متقین لترکہم ما لا باس به حذرا به اما به باس۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ایسی چیزوں سے بھی بچتے ہیں جن سے بچنے کا حکم نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس وجہ سے بچتے ہیں کہ ان چیزوں میں نہ پڑ جائیں جن سے بچنے کا بچنے کا حکم ہے۔ حکم دیا گیا، اب اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر انسان اتنا جو ہے وہ جسمانی ایکٹیویٹی اختیار کرے کہ جس سے اس کی طبیعت اور اس کی جو ایک تازگی ہے وہ برقرار رہے، نشاط رہے، نشاط رہے۔ حشاش بشاش رہے، اگر تو کنٹرول ہے تو اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جسم کی ورزش اور جسم کی جو وہ ہے ایکٹیویٹیز اختیار کرنے کے لیے، جسم کو جو ہے وہ فٹ رکھنے کے لیے چلے بھی فلاں کھیل کھیلا جائے، فلاں کھیلا جائے، فلاں کھیلا جائے۔ اب اس کے درجے ہیں، ایک پوچھا جاتا ہے تو کیوں کھیل رہے ہیں کہ ہم ورزش کر رہے ہیں، ایک درجے میں وہ ممکن ہے مباح ہو، جائز ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب انسان اس میں پڑھتا ہے تو اس کا اشتغال، اس کی رغبت ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر نہ تو اس کو نمازوں کا ہوش رہتا ہے نہ کچھ اور۔ اب وہ لہو و لعب کے اندر شمار ہوگا۔ میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے محلے میں ایک جگہ سے مڑتا ہوں، ٹرن لیتا ہوں، تو کونے پر ایک وہ ہے، وہ جو گڑیاں ہوتی ہیں کھیلتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ٹیبل کے ساتھ جو کھیلتے ہیں، جی جی، تو ان پر نظر پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں سوچتا ہوں کہ شوق کس کو کہتے ہیں، ان سے کوئی سیکھے۔ صحیح، مجال ہے پاگلوں کی طرح، ان کی نگاہ یہاں جا رہی ہو، ٹھیک ہے، وہاں جا رہی ہو، وہ کسی کی بات سن رہے ہوں، بس ساری توجہ، انہماک، ساری توانائی ایک طرف لگی، ٹھیک ہے، پھر انسان ایسی کیفیت پہ آتا۔ اب اس میں تو کوئی جسمانی ورزش بھی نہیں ہے نا، صحیح، ویڈیو گیم جو کھیل رہے ہوتے ہیں دکانوں پر، کوئی جسمانی ورزش وہ بھی لگے ہوتے ہیں، ویسے بھی توجہ کہیں جاتی ہی نہیں اس ویسے کی، ہی جو ہے نا وہ ساز بازی اور گانے ہوتے ہیں۔ جی جی، لیکن بعض ایسے کھیل بھی ہیں کہ جب انسان جاتا ہے ایک سوچ لے کے، لیکن پھر وہ اتنا انہماک ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ اب جناب نمازوں کی پرواہ بھی نہیں، والدین کی بھی نافرمانی، گھر والے
روتے رہیں، وقت پہ آنے کا کہتے رہیں، سب چیزیں ایک طرف ہو جاتی ہیں. صحیح. تو بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو خود حرام نہ ہوں لیکن وہ حرام کی طرف لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. صحیح. مثال کے طور پر دوستوں میں بیٹھنا ٹھیک ہے. اور دوستوں میں بیٹھ کر بات چیت کرنا. صحیح. اب ایک مثال ہے، ایک انسان دوستوں میں بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے بات چیت کرتا ہے. اب اسے اتنی لذت اور اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. اب نماز کا ٹائم آ گیا، نماز پڑھنے میں نہیں جا رہا. پورا دن رات چھپانے لگے رہے. محفل میں کوئی غیبت نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، جائز گفتگو تھی، لیکن اس کا انہماک اس قدر بڑھا کہ وہ گناہ میں پڑ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک تقویٰ ہے کہ انسان جب کسی جائز چیز کو بھی اختیار کرے زیادتی سے بچے، تو اس کو اس لیے بھی وہ چھوڑتا ہے کہ نہیں، اس کی وجہ سے کہیں میں فلاں گناہ میں نہ پڑ جاؤں. ٹھیک ہے. دور اندیشی سے وہ کام لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ خلاصہ یہ کہ ہر اس چیز کو چھوڑا جائے اور اجتناب کیا جائے جس سے دین کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. صحیح. اب دین کو نقصان پہنچنا یہ ایک ہمارے عرف میں بولا جانے والا جملہ ہے. وہ مراد نہیں ہے یہاں پر جو لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا، لوگ بدظن ہوں گے، دین کا نقصان ہوگا. اس سے اسلام مراد سے ہے بدظن نہ ہو جائے. انسان کے اندر جو کچھ ہے نا، ٹھیک ہے. نیکی کا جو پہلو ہے اس کو نقصان نہ ٹھیک پہنچے. ہے. انسان کے اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے ٹھیک ہے. گفتگو ہو رہی ہے، اجتماعی اعتبار سے گفتگو نہیں ہو رہی ٹھیک ہے. یہاں پر. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کیسے نقصان کیسے پہنچے گا. فرمایا نقصان ایسے پہنچے گا کہ انسان حرام میں پڑے گا، صحیح. معصیت میں پڑے گا، اور گناہ کا زنگ اس پر طاری ہونا شروع ہوگا، نوست طاری ہونا شروع ہوگی. نقصان ہی نقصان ہے. اور حلال چیز بھی بعض جو ہے انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دو کیٹیگری کی تفصیل بیان ہوئی. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخر میں دوبارہ خلاصہ بیان کرتے ہیں. ماشاءاللہ. فرمایا کہ تقوی کی جامع تعریف یہ ہوئی دین میں ہر نقصان دہ چیز سے اجتناب اور پرہیز کرنا تقوی کہلاتا ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ اس کے مراتب 3 رہیں گے. پہلا مرتبہ ہے فرض حرام کاموں سے بچنا. دوسرا ہے مشتبہ کاموں سے بچنا. ٹھیک ہے. انسان اس میں ہے، کشمکش میں ہے کہ جائز ہے نہیں ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. شریعت نے ان کو مشتبہ رکھا. علماء سے پوچھ کر بھی کیفیت ایسے بن جاتی ہے، علماء سے پوچھ کر بھی شبہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. علماء بھی کہتے ہیں کہ ہے تو بات شبہ کی، تو وہاں بھی تاکید ہے تقوی اختیار کرنے کی. ٹھیک ہے. یہ دوسری قسم میں آ جائے گا. تیسرا ہے مستحب تقوی. ٹھیک ہے. کہ بعض ایسی حلال چیزوں سے بھی بچنا ہوگا جو اسے گناہ میں ڈال سکتی ہیں. ان کی زیادتی سے بچنا. اب اس کی کیفیت ہوگی. ٹھیک ہے. اگر تو یقینی ہو گیا اس کا گناہ میں ڈالنا، پھر تو وہاں بھی فرض ہو جائے گا اختیار کرنا. تو اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود ہی ایک سوال قائم کیا کہ تقوی کے حصول کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے. یہ ضروری چیز ہے. دیکھیں بات کہاں سے چلی، ہم ایک ریوائز کرتے ہیں، اپنے آج کے سبق کو دہراتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹاپک تھا انسان جب عبادت کے راستے پر آتا ہے تو کیا کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. تو آج کا موضوع تھا نفس بھی رکاوٹ بننے والے چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے. نفس کی جب بات چلی تو پھر یہ گفتگو ہوئی کہ نفس کی جناب چاہتوں کا نام نفس ہے، اور چاہتیں جائز بھی ہوتی ہیں ناجائز بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہر طرح کی چاہت ختم کر دی جائے یہ اسلام کا مطلوب نہیں ہے. ٹھیک ہے. ناجائز چاہتے ختم کی جائیں، جو جائز چاہتے ہیں وہ اختیار کی جائیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں بھی مزید جو ہے وہ سیڑھیاں ہیں. ٹھیک ہے. دشمنی کی وجہ آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ ایک گھر کا چور ہے، گھر کا چور اور محبوب دشمن ہے. اب پھر یہ بات چلی کہ نفس پر کنٹرول کیسے ہو. ٹھیک ہے. یعنی نفس کے پیچھے تو چاہتے ہیں جس میں لذت ہے. صحیح. یعنی وہ جو محرکات ہیں، موٹیویشن جو پیدا کرتی ہیں نفس کے لیے، اس میں تو بڑی طاقت ہے اور انسان ایک دم اس کا تابع ہو جاتا ہے. صحیح. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تعلیمات بیان فرمائی وہ یہ
کہ انسان تقوی اختیار کرے. ٹھیک ہے. اب تقوی کیوں اختیار کرے؟ تو اس کے محرکات بیان فرمائے. ٹھیک ہے. تو تقوی اس لیے اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. صحیح. اور قرآن کریم فرقان حکیم کی آیات میں ان کی ترغیب اور فضائل بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اعمال کی درستی حاصل ہوتی ہے، جی ہاں، قبولیت حاصل ہوتی ہے. بالکل. پھر بات یہ چلی کہ تقوی ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو تقوی کی تعریف بیان کر دی. صحیح. اب سوال یہ ہے کہ تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی صورت یہ ہے کہ نفس کو پورے عزم و ثبات سے، یعنی بہت ہمت کے ساتھ، عزم قوت ارادہ کو کہتے ہیں، انتہائی مضبوط ارادوں کے ساتھ ہر معصیت اور گناہ سے روکا جائے. ٹھیک ہے. نفس کو مضبوط قوت اور ارادوں کے ساتھ گناہ سے روکا جائے. ٹھیک ہے. اور ہر طرح کے فضول حلال سے بھی روکا جائے. ہر طرح کے فضول حلال سے، فضول ہم نے حلال. وضاحت کی اس کے مطابق. جی. ٹھیک ہے. یعنی وہ حلال کام جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا وہ کام جو جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یعنی زیادتی اس کو نقصان کی طرف لے جا سکتی ہے. پھر جیسا کہ ہم نے شروع میں بیان کیا کہ جو عقل ہے، عقل کوئی فیصلہ کرتی ہے تو کس طرح فیصلہ کرتی ہے؟ حواس کے ذریعے فیصلہ کرتی ہے. بھئی مجھے اگر کوئی رنگ نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ پیلا رنگ ہے، تو میری آنکھ کے ذریعے یہ بات عقل تک پہنچی. ٹھیک ہے. تو عقل نے اس پر ایک حکم لگایا کہ یہ پیلا رنگ ہے. ٹھیک ہے. مجھے نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا کالا ہے پیلا ہے، کالا ہے پیلا ہے، تو میری تردد کی کیفیت برقرار رہے گی. صحیح. ویژن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. روشنی پڑی، لائٹ ہوئی، نظر آیا، تو عقل نے حکم لگایا کہ جی فلاں رنگ ہے. ٹھیک ہے. اب عقل تو ہوتی ہے، صحیح، لیکن کچھ لوگوں کی آنکھوں میں خرابی ہوتی ہے، سبب کمزور ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے اور انہیں بلیک اینڈ وائٹ نظر آتا ہے. صحیح. تو اب عقل حکم نہیں لگائے گی کہ یہ چیز فلاں ہے. ٹھیک ہے. کوئی اسے بتائے گا فلاں ہے تو وہ کہے گی یہ فلاں ہے. ٹھیک ہے. تو عقل کے پیچھے محرکات ہیں. صحیح. یا یوں سمجھیے کہ عقل کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے. بیس ہے. صحیح. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نفس کی بھی بیس ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ نفس ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی ان کے ذریعے وہ اپنا معاملہ پورا سر انجام دیتا ہے. ان چیزوں کے ذریعے چاہتے پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. خواہشات پیدا ہوتی ٹھیک ہیں. ہے. نفس پر کنٹرول کرنا ہے تو ان چیزوں کو کنٹرول کرو. صحیح. صحیح. اب یہ جو چیپٹر ہے، اس پوری کتاب میں 7 چیپٹر ہیں. ٹھیک ہے. 7 چیپٹروں میں یہ سب سے طویل چیپٹر ہے. ٹھیک ہے. مطلب آج کی جو ہم نے گفتگو کی، یہ تو ایک تمہید ہے. اب آگے اس کی تفصیل آگے ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نفس کے 5 محرکات ہیں. ٹھیک. آنکھ، کان، زبان، دل اور پیٹ. ٹھیک ہے. آنکھ، زبان، کان، دل. آنکھ، کان، زبان، دل اور پیٹ. ٹھیک. اب آنکھ کی چاہت کیا ہوتی ہے صحیح. اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ ٹھیک ہے. کان کی چاہت کیا ہوتی ہے، کیا چاہتا ہے کان، کیا چیز کو بھلی معلوم ہوتی ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ زبان کی چاہت اور اس کو کنٹرول. ٹھیک ہے. دل پر بڑا ہی طویل کلام فرمایا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر قلب کینہ پسند ہے، کینے کو پسند کرتا ہے، فطور کو پسند کرتا ہے. صحیح. تو اب کینہ کیا ہے؟ کینہ کیا ہے، کس طرح بچا جائے، فطور کیا ہے، کس طرح بچا جائے، ان تمام باتوں کو بیان فرمائیں گے. اور شکم، پیٹ کی کیا ہلاکتیں اور فساد ہے. ٹھیک ہے. تو جو یہ سوال قائم ہوا تھا کہ تقویٰ کیسے اختیار کیا جائے، ٹھیک ہے. آنکھ، کان، زبان، دل اور پیٹ کو کنٹرول کیا جائے. ان کو کنٹرول کر کے ہی تقویٰ اختیار ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائے، ہماری بگڑی ہوئی عادتیں
کے امراض سے شفا یا رب ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل گناہوں کے امراض سے شفا یا رب ملے گناہوں کے امراض سے شفا